عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں جو سخیوں کے سخی ہیں، جو لوگوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، یتیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی سختی کو دور کرنے کا بہترین عمل فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو نا رحم نہیں آتا کسی پر، وہ بہت تیز غصے کے ہیں، کسی پر بھی شفقت نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور نے اس کا بہترین عمل فرمایا کہ اگر دل کی یہ جو سختی ہے اس کو دور کرنا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو محبت دو، اس کو پیار دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہارے دل کو لوگوں کے لیے نرم فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ معون کی آخری آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ ہم نے سورہ معون کو ترتیب کے ساتھ مکمل کیا۔ انشاءاللہ آج اس کی تقریر ہوگی۔ تو اس کی تقریباً 7 آیات ہیں، 6 آیات کا بیان درس آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی آخری آیت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ معون کی آخری آیت میں منافقین کی ایک بری عادت، بری حرکت کا، بد خلقی کا ذکر فرمایا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں ابو جہل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، کفار کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں، کمزوروں کا مال دبا لیا کرتے تھے، ان کو حق نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا ذکر فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور اس کی ایک اور ناپاک کافر کی حرکت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز کا تذکرہ فرمایا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور جو دکھاوا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس بری عادت کا، ایک برے کام کا ذکر فرمایا اور منافقین کی صفات کے اندر اس کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی صفات یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو استعمال کی چیزیں نہ دیں، بلکہ ہمیں قرآن نے، ہماری شریعت نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، ضرورت مند تک، حاجت مند تک اس کی چیز کو پہنچایا جائے۔ اس پر ہم نے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ آج اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن جو بخل ہے، بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، بخل مال سے محبت، کہ اگر مال جمع ہو تو اس کو وہ پسند کرتا ہوں اور مال کے خرچ کرنے کو وہ ضائع ہونا سمجھتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آپ اہل بیت کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ آپ نے اپنے بڑے شہزادے
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے، اور یہ حضرت امام حسن کی علمیت کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ہیں۔ تو بہت سے سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال صحابت سے متعلق تھا اور دوسرا بخل سے متعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ سخاوت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرنا یہ سخاوت ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال کو پسند رکھتا ہو اور اس کے خرچ کرنے کو ضائع ہونا سمجھتا ہو، ایسا شخص بخیل ہے۔ تو وہ شخص جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے وہاں پر وہ خرچ نہ کرتا ہو، ایسا شخص بخیل کہلاتا ہے، اور یہ بخل بہت ہی بری صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے جن جن مقامات پر خرچ کرنے کی ترغیبات دی ہیں، جن جن مقامات پر خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان مقامات پر خرچ کرنا یہ صفت حمیدہ ہے، اور ان مقامات پر خرچ نہ کرنا یہ قبیح ترین صفت ہے، اور یہ بخل کی بہت ہی بری صفت جس شخص میں ہوگی تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں پہنچے گی۔ تو کافر بخیل ہوتا ہے، منافق بخیل ہوتا ہے، لیکن مومن بخیل نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بد خلقی اور بخل یہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، مومن برے اخلاق کا مالک نہیں ہوگا۔ اس کے نبی اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اس کے نبی کے اخلاق تمام اخلاقوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس کے امتی کے بھی اخلاق اعلیٰ ہی ہوں گے۔ امتی بدخلق نہیں ہوگا، وہ بد کردار نہیں ہوگا، وہ کنجوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ سخی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخیوں کے سخی ہیں۔ آپ انسانوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بدن پر 2 کپڑے تھے۔ ایک یہودی آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ایک کپڑا مجھے دے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی تھے اور ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ آپ نے ان 2 چادروں میں سے، ان 2 کپڑوں میں سے جو اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا وہ اس یہودی کے حوالے کر دیا۔ یہ حضور کی سخاوت تھی، اور حدیث میں آتا ہے حضور ویسے تو ہمیشہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایک بہت تیز ترین بارش کی طرح بہتی تھی۔ بہت زیادہ آپ لوگوں کو نوازتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مہربانی اور بھلائی کا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ کی عظیم صفت صحابت ہے، جو آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے آپ کی امت کو ملی ہے، اور آپ کی امت کی یہ تربیت کی گئی ہے کہ وہ بھی سخاوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ تو جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، جن مقامات پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ترغیب دی، ان مقامات پر خرچ کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ان مقامات پر خرچ نہ کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی بری صفت ہے، یہ انتہائی قبیح صفت ہے، اور یہ بخل انسان کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کفار یہ تصور رکھتے تھے کہ مال اگر ہو تو عزت ہے، مال کی کثرت ہے تو انسان کا وقار ہے، انسان کا جاہ و جلال ہے۔ اگر کسی کے پاس مال کی تنگی ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، تو گویا کہ یہ اس کے لیے ذلت ہے، جبکہ یہ اصول اور قاعدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کے اس طرز کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کافر کے ذہن میں کیا ہے؟ انسان جو کافر ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال سے ہے، تو اگر مال زیادہ ہے تو عزت ہے، اور اگر مال نہیں ہے
اس پر تنگی کے حالات چل رہے ہیں، مال کی قلت ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ذلت کے معاملات ہیں۔ تو کافر کے اس طرز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا وہم ہے کہ مال کی کثرت سے اس کی عزت ہے، مال کی قلت سے اس کی ذلت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مال کی قلت، مال کی کثرت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال کی قلت کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی دیا ہوا مال لے کر آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ کبھی وہ مال زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی مال میں کمی کر دیتا ہے، کبھی بالکل ہی انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فقط امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کافر کی سوچ و فکر اور اس کا خیال بیان فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسان، بہرحال انسان، اما اذا مبتلاہ ربہ، بس جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کا رب اس کو اکرام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وَنَعَمَ، اور اس پر اپنی نعمتیں کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور بہرحال جب اللہ رب العزت، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کے مال کو کم کر دیتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ذلیل ہو گیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی۔ تو یہ کافر کا تصور ہے کہ مال کی کثرت ہمارے لیے عزت ہے، مال کی قلت یہ ہمارے لیے ذلت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذلت یہ نہیں ہے کہ مال کم ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں کے ساتھ بھی یہ آزمائش فرماتا ہے، کبھی ان کو بہت زیادہ مال عطا فرماتا ہے، کبھی انہیں مال کی کمی سے آزماتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں پورا اترتے ہیں۔ جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کی حمد، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں مال کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تب بھی وہ اللہ رب العزت کا احسان ہی مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ہی اچھے حال میں رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کفار کی اصل ذلت کا سبب بیان کیا کہ کفار کی ذلت اس سے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہ ہو، بلکہ کفار کی ذلت کیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہ ہو تو یہ ذلت ہے۔ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتے، کمزور کو اس کا حق نہیں دیتے، یہ اصل ذلت ہے۔ یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے ذلت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے ذلت کا سامان ہے۔ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، کافروں کی جو ذلت ہے وہ اس سے نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے ہے کہ وہ یتیم کو ان کا حق نہیں دیتے، یتیم کو ان کی عزت نہیں دیتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور وہ مساکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اسی بات کو سورہ ماعون کے اندر ہم نے پچھلے سے پچھلا جمعہ المبارک آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو انسان کی عزت پیسے سے نہیں ہے، انسان کی ذلت مال کی کمی سے نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کے چھوڑ دینے سے ہے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو کام اللہ رب العزت کے لیے ہونے چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور سر تسلیم خم کرنا چاہیے، انسان کو اپنی جبین، اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکا دینی چاہیے۔ جب انسان کرنے والے کام چھوڑ دیتا ہے تب اس کی اصل ذلت دنیا میں بھی شروع ہوتی ہے اور آخرت میں بھی شروع ہوتی ہے۔ تو کافر کی ذلت کا سامان یہ نہیں تھا، بلکہ ان کی مہربانی نہ کرنا، ان کا کسی کو حق نہ دینا، کسی پر احسان نہ کرنا، یہ اصل ان کی تباہی اور ان کی ذلت کا سبب ہے۔ جبکہ منافقین کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کی بھی یہی حالت ہے، یہاں تک کہ یہ یمنعون الماعون، یہ استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی کوئی شخص ان سے پین مانگ لیتا ہے، یہ نہیں دیتے، معمولی سی چیز ہے لیکن قلم ہونے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ کبھی کسی نے کپ مانگ لیا، پیالہ مانگ لیا، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزیں جو انسان اتنی زیادہ بکات نہیں دیتا وہ مانگ لیتا ہے،
تو انسان اس کو دینے میں بھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یار یہ دوں نہیں دوں۔ آپ اگر گھروں کے حالات دیکھیں تو گھروں میں بھی بہت سے مقامات پر بہت سے وقتوں میں اس بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میری ہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، دوسرے کی چیزیں نہیں استعمال ہو رہی، وہ اپنی چیز نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہماری چیز استعمال کر رہے ہیں۔ تو انسان کی جب چیزیں کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے تو اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری کوئی چیز کوئی دوسرا استعمال کر لیتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وہ نہ کرے اپنی چیز، ہماری چیز استعمال کرے تو ہمارے درجات کی بلندی کا ثواب ہے۔ اگر کسی کے پاس فرض کر لیں ماچس ہے اور وہ ہمارے ماچس کا استعمال کرتا ہے، ہم بولے بھائی تمہارے پاس دے دو، اپنا استعمال کرو، تو یہ آگ ہے نا، ماچس آگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیزیں ہیں کہ جب ہم سے کوئی طلب کرے، کوئی مانگے تو ہم اس کو منع نہ کریں، اس کو منع نہ کیا جائے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک پانی ہے، دوسرا نمک ہے، اور تیسری ہے آگ۔ پانی، نمک اور آگ، یہ چونکہ انسان کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں تو کبھی بھی کسی کو پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کبھی بھی کسی کو نمک کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کبھی کسی کو آگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ حضور نے تین چیزیں فرمائی، ایسا نہیں کہ انہیں تین چیزوں کے لیے، ان تین چیزوں میں انسان کی ضرورت وابستہ ہے، اس لیے آپ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو اسی کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو انسان کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، انسان کو مستحب فرمایا کہ وہ اپنے پاس ایکسٹرا رکھیں، زیادہ رکھیں، تاکہ وہ اپنے پڑوسیوں کو استعمال کی چیزیں دے سکتا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے بارے میں تو چلو ہم سمجھتے ہیں کہ پانی بہت اہم چیز ہے، اگر کوئی مانگے تو ہم منع نہیں کریں، لیکن نمک اور آگ کے بارے میں منع کرنے سے کیوں روکا گیا؟ ہم کیوں کسی کو دیں گے ہی دیں گے، منع نہیں کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حمیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو محبت میں حمیرہ فرماتے تھے، تو اے حمیرہ، اگر کوئی شخص نمک صدقہ کرتا ہے، اگر کسی نے نمک مانگا اور وہ نمک دے دیتا ہے، تو اس نمک سے جس کھانے کو لذت ملے گی، وہ جس کھانے میں نمک ڈالے گا اس نمک کی وجہ سے وہ کھانا لذیذ ہو جائے گا۔ جب کھانے والا اس کھانے کو کھائے گا تو نمک والے کو صرف نمک کا نہیں بلکہ اس پورے کھانے کا ثواب ملے گا۔ اتنا بہترین یہ عمل ہے کہ اگر اس کا نمک کسی ہنڈیا میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو صرف نمک کا نہیں ملے گا بلکہ پوری ہنڈیا کا ہی ثواب ملے گا، اس کو پورے کھانے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا آگ، فرمایا کہ اگر آپ کسی کو آگ دیتے ہیں اور اس آگ پر وہ کوئی کھانا پکاتا ہے تو آپ کو اس پورے کھانے کا ہی ثواب ملے گا۔ اور پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو پانی دیتے ہیں تو اس کی دو جگہ ہو سکتی ہیں، یا تو ایسی جگہ کہ جہاں پر پانی ملتا ہی نہیں ہے، یا پھر پانی ملتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو ایسی جگہ پانی پلاتے ہیں جہاں روٹین میں پانی مل جاتا ہے، انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی یا خریدنا پڑے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ ایسی جگہ کسی کو پانی پلاتے ہیں جہاں پانی بآسانی دستیاب ہوتا ہے، مل جاتا ہے، فرمایا کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلام کے ہر حصہ بدن کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے پورے جسم کو آزاد کر دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے۔ یعنی غلام آزاد کرنے سے غلام کے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان تمام حصوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ کتنا محبوب ترین عمل ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ اگر ہم کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب جہنم سے آزادی ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ کبھی گھر میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو دسترخوان لگا ہوتا ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے سب باری تقسیم کر لیتے ہیں۔ ابھی میں پانی لے کر آیا تھا، اب آپ پانی لے کر آؤ، میں روٹی لے کر آیا تھا تو اب آپ روٹی لے کر آؤ۔ تو اس طرح بچے تقسیم کر لیتے ہیں۔
اور بعض بچے نہیں جانا چاہتے، بعض بڑے بھی نہیں جانا چاہتے کہ یار میں پانی پلاؤں. یا آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ بولتے ہیں بھائی نہیں ہے پانی میں نہیں جاؤ، وہاں سے جا کے پی لو، وہاں سے ملتا ہے. تو پانی آپ کو وہ سوال کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پانی ملتا ہے. یہاں پر اگر آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس کو پانی دے دیا تو آپ کو پتہ ہے اس کے ایک گھونٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی فرما رہا ہے. اگر آپ اس کو منع کر دیں گے تو یہ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوگا. اگر آپ پانی کی ایک بوتل خرید کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اگر 50 کی بوتل آ رہی ہے، 100 کی بوتل آ رہی ہے، تو بتائیے کتنے معمولی سی چیز کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما. اور فرمایا کہ اگر آپ کسی کو ایسی جگہ پانی دیتے ہیں جہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ یہ کسی بھی انسان کو زندگی دینے کے برابر ہے کہ آپ نے کسی کو زندگی دے دی. اتنا بڑا یہ کام ہے. تو پانی پلا دینا، کسی کو نمک دے دینا، کسی کو آگ دے دینا، یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اجر و ثواب آپ اندازہ کریں کہ کتنے وسیع ہیں. تو اس طرح استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ انسان کے لیے آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب کا سامان ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کی چیزیں زیادہ رکھیں، استعمال کی چیزیں زیادہ رکھیں، تاکہ اگر ہمارے پڑوسی کو کبھی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے یہاں کوئی پروگرام ہے، گلاس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ گلاس دکان سے جا کر کرائے پر لے کر آئے گا. تو آپ کے پاس گلاس ہیں، آپ نے کہا بھائی کبھی ضرورت ہو تو مجھ سے گلاس لے لو، مجھ سے جگ لے لو، میرے پاس دسترخوان موجود ہے، کبھی اگر آپ کے یہاں دعوت ہو تو میں آپ کو دسترخوان دے دیتا ہوں، میرے پاس یہ سارے سامان موجود ہیں، میرے پاس دیگ موجود ہے، تو آپ کو کرائے پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ ضرورت سے زائد ہمارے لیے رکھ لینا یہ مستحب ہے. یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بوقت ضرورت ان کی مدد کر سکیں، ان کو دے سکیں. اور یہ استعمال کی چیزیں اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنے بڑے اجر کا سامان ہے. تو یہ سخاوت ہے جس کی ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. اور سخاوت سے بڑھ کر ایثار آتا ہے، سخاوت سے بڑھ کر ایثار آتا ہے. یہ تو میں نے بات کی کہ آپ ہم ضرورت سے زائد چیزیں رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ چیز صرف ہماری ضرورت کی ہے اور اسی چیز کا کوئی طالب آ جاتا ہے، اسی چیز کو کوئی لینے والا آ جاتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ یہ شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو محبت سے منع کر سکتے ہیں. اس کو ڈانٹنے، اس کو جھڑکنا یہ تو کفار کا طریقہ ہے. ہم اس کو محبت کے ساتھ منع کر دیں یا اپنی چیز میں اس کو شریک کر دیں، یا اگر ہم ساری ہی چیز اس کو دے دیں تو یہ بہترین سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، جس کو ایثار کہتے ہیں. انبیاء سخاوت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ایثار کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اور انبیاء علیہ السلام کے تبسط سے، ان کی تعلیمات سے ان کے امتی بھی سخاوت اور ایثار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی چیز ہے تو ہم اس کو استعمال کرنے لگے ہوتے ہیں کہ کوئی اور آ جاتا ہے. تو بعض اوقات کیا یا کہہ لیں تقریباً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے، لے مر لے لے. تو اس طرح اس آخری چیز کو دینے میں ناراضگی کا احساس کرتے ہیں، بہت زیادہ جھڑک دیتے ہیں، بھائی لے لو، لو اپنی ضرورت پورا کر لو، ہم بنے بھوکے رہیں، لے لو، پانی کی ضرورت ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے. تو وہ چیز کو دے بھی دیتے ہیں لیکن سامنے والے کو جھڑک بھی دیتے ہیں، اس کی ذلت کا بھی سامان کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اگر محبت کے ساتھ اس کو دے دیا جائے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس تعریف کو پھر ثبت فرما دیتا ہے، ذکر فرما دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، انہیں علیل بیمار ہو جاتے ہیں. تو حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانتے ہیں کہ الہ العالمین اگر میرے یہ بیٹے اس مرض سے صحتیاب ہو جاتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے، تو ہم 3 روزے رکھیں گے. تو حضرت علی بھی یہ منت مانتے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بھی یہ منت مانتی ہیں، اور آپ کی خادمہ بھی یہ منت مان لیتی ہیں. تو گھر کے 3 افراد اس منت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ان دونوں شہزادوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے. تو طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اب منت پوری کرنے کی باری تھی، تو حضرت علی
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی خادمہ تینوں نے روزہ رکھا۔ اب جب روزہ رکھا، روزے کے لیے افطاری کا اہتمام ہوا، آٹا وغیرہ بنایا گیا، گندم پیسا گیا، اور پھر آٹا تیار ہوا، اور پھر روٹی تیار ہوئی، دسترخوان لگ گیا۔ جب دسترخوان لگ جاتا ہے تو کوئی سائل باہر سے آواز دیتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو یہ اثار کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے۔ تو آپ نے وہ تمام کے تمام روٹی اس سائل کو دے دی، اس مسکین کو دے دی، اور پہلے دن کا جو روزہ ہے وہ صرف پانی سے افطار فرمائے۔ پہلا دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن آ جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھتے ہیں، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھتی ہیں، ان کی خادمہ بھی روزہ رکھتی ہیں۔ آٹا پیسا جاتا ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، پھر ایک سائل آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو یہ اہل بیت کے چمکتے ہوئے چراغ، یہ دوسرے دن کا کھانا بھی، دوسرے دن کا افطار بھی پورا کا پورا اس یتیم کو دے دیتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے اور یہ دوسرے دن بھی پانی کے ساتھ افطار فرماتے ہیں۔ پھر تیسرا دن آ جاتا ہے، اور یہ منت کا تیسرا روزہ تھا، تو وہ تیسرے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، اور روٹی وہی پکائی جاتی ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، دسترخوان تیار ہوتا ہے۔ اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو کوئی سائل دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں بھوکا ہوں، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو یہ اہل بیت کے افراد وہ تمام کا تمام کھانا اس کو دے دیتے ہیں۔ تو 3 دن افطار ہوا، اور تمام کا تمام افطار پانی سے ہوا۔ اپنے پاس کھانے کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اسے اثار کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت پر کسی کو ترجیح دیتا ہے، اثار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اثار کر دینا یہ انسان کی بخشش کا عظیم ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ دہر میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے۔ ان کے شان نزول میں مفسرین نے یہی لکھا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے منتیں مانی ہیں وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن کا خوف کرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے، جس کی شدت پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ دن قیامت کا دن ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ جو چیزیں ان پر واجب ہیں وہ تو اس خوف سے کرتے ہی کرتے ہیں، نمازیں واجب ہیں، فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہیں، یہ تمام کام جو ان پر لازم ہے یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کام جو اللہ نے ان پر لازم نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے اوپر خود لازم کیے۔ تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو لازم کر لیا تو پھر وہ اس کام سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کی صحتیابی کے لیے 3 روزے رکھنے کی منت مانی تو انہوں نے اس منت کو پورا کیا، اور کس شان سے پورا کیا کہ ہر افطار پانی سے فرمائی، کھانے کے لیے چیز ہے لیکن وہ اپنے ضرورت مندوں کو عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں اس بڑے دن کا کہ جس کی شدت پھیلی ہوئی ہے۔ اور قیامت کی شدت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کی شدت کو بیان فرمایا، جس میں سورہ انفطار کی کچھ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا السماء فطرت، قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدت کیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ چمکتے ہوئے تارے جھڑ پڑیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں راستے بن جائیں گے، اس میں دروازے بن جائیں گے، ملائکہ ان راستوں سے نیچے کی طرف اتریں گے، اور جو آسمان کی زینت کے لیے اللہ نے تارے بنائے ہیں، یہ تارے کیا ہوں گے؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ تارے سب کے سب جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ جو ہمیں عظیم الشان سمندر نظر آتے ہیں ان کو بہا دیا جائے گا۔ یہ سمندر نمکین اور میٹھے 2 پانیوں پر مشتمل ہے، درمیان میں کوئی ایسی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ جو نمکین ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں ملتا، جو میٹھا پانی ہے
وہ नमकीन पानी में नहीं मिलता। लेकिन क़यामत की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो इदल बिहार फुजिरत, फिर इन दोनों समुद्रों को एक कर दिया जाएगा। ये दोनों समंदर आपस में मिल जाएंगे और एक नहर होकर, एक समुंदर होकर बहेंगे। और फरमाया वो इदल कुबूर बुअसिरत, ये क़यामत का दिन इतना होलनाक है कि सारी कब्रों को कुरेदा जाएगा, ज़मीन से जो कुछ मदफून है, इंसान हैं, उनको निकाल लिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व आखरत, वो दिन इतना सख्त दिन होगा कि हर जान उस दिन जान जाएगा कि उसने क्या चीज़ आगे भेजी और क्या चीज़ पीछे छोड़ा, यानी कौन से अच्छे अमल उसने किए हैं, कौन से बुरे अमल किए हैं, हर चीज़ वो जान जाएगा। तो ये क़यामत की शिद्दत है। इसी शिद्दत का आले ईमान डर रखते हैं, खौफ रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यूफून बिन नज़री व यख़ाफून यौमा कान शर्रुहु मुस्ततीरा, वो अपनी नज़रों को पूरा करते हैं और सख्त दिन का खौफ रखते हैं जिसकी शिद्दत फैली हुई है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, और वो अपने रब की मोहब्बत में, अपने रब की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं। तो पहले दिन मिस्कीन आया था, दूसरे दिन यतीम आया था और तीसरे दिन कैदी आया था। अल्लाह ताला ने उन तीनों दिनों को तरतीब के साथ बयान फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, कि हज़रत अली ने जो खाना खिलाया, हज़रत फ़ातिमा ने जो खाना खिलाया, पहले दिन मिस्कीन को, दूसरे दिन यतीम को, तीसरे दिन कैदी को, अल्लाह ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, वो अहले ईमान वो हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, व यतीमन, और यतीम को खाना खिलाते हैं, व असीरन, और कैदी को खाना खिलाते हैं। और ये जो मेहरबानी ये कर रहे हैं, ये जो इसार ये कर रहे हैं, ये सखावत ये कर रहे हैं, ये तारीफ के लिए नहीं कर रहे, अपनी शोहरत के लिए नहीं कर रहे, अपने नाम के लिए नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये जब ये खाना खिलाते हैं, किसी को देते हैं, भलाई करते हैं, तो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे किसी जज़ा और शुक्रिया का इरादा नहीं रखते, हम तुमसे कोई मेहरबानी का सलूक नहीं चाहते, हम तुमसे ये नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, हमारे आगे पीछे घूमो, आपने मांगा हमने दे दिया, बात मुकम्मल हो गई। तो यही अल्लाह वालों की शान होती है और यही आले ईमान का किरदार है कि वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को हमेशा पूरा करते हैं। कुफ़ार का ये तरीका है कि वो यतीमों को, मिस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को उनका हक नहीं देते, उनके साथ खड़े नहीं होते। और मुनाफिकीन की एक और सिफत जो आखिरी आयत सूरह माऊन की आखिरी आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाई, वयमनऊन अल-माऊन, और ये मुनाफिक इतने बदबख्त हैं कि इस्तेमाल की मामूली सी चीज़ें भी नहीं देते, इनमें इतना बुखल भरा हुआ है, ये माल की इतनी मोहब्बत में है कि अगर कोई अदना सी चीज़ इनसे मांगी जाए तो वो भी नहीं देते। तो अहले ईमान की कैफियत मैंने आपको बयान की, कुरान की तालीम आपको बयान की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका आपको बयान फरमाया कि हमारे प्यारे नबी सखावत के आला दर्जे पर फाइज थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हमारे नबी लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे। तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं जो सखियों के सखी हैं, जो लोगों की हाजत को पूरा करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, पहनाते हैं, यतीमों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ शफकत वाला हाथ फेरते हैं। और एक और हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल की सख्ती को दूर करने का बेहतरीन अमल फरमाया। बाद लोग कहते हैं यार उनको ना रहम नहीं आता किसी पर, वो बहुत तेज़ गुस्से के हैं, किसी पर भी शफकत नहीं करते, अपने बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा बदसलूकी से पेश आते हैं। तो हुजूर ने इसका बेहतरीन अमल फरमाया कि अगर दिल की ये जो सख्ती है इसको दूर करना है तो यतीम के सर पर हाथ फेरो, उसको मोहब्बत दो, उसको प्यार दो। अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल की बरकत से तुम्हारे दिल को लोगों के लिए नरम फरमा देगा, तुम भी फिर अहले ईमान की तरह यतीमों को, मिस्कीनों को देकर इज्जत पाओगे। तो सूरह फजर की जो आयत मैंने आपके सामने जिक्र की और उसको दोबारा बयान कर कर मैं इख्तिताम करता हूँ कि काफिर ये समझते थे कि माल की कसरत से इज्जत है, माल की कमी से जिल्लत है। अल्लाह ने फरमाया कि इससे इज्जत और जिल्लत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि जिल्लत जो तुम्हारी है वो इस वजह से कि तुम मिस्कीनों को नहीं खिलाते हो, जो ज़रूरतमंदों को नहीं देते हो और किसी को तरगीब भी नहीं देते हो। तो जो सूरह माऊन में आपको मफहूम बयान किया, जो मजमून आपको बयान किया, यही सूरह फजर की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर अच्छे अंदाज में सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चौथा या पाँचवां जुमा है,
ہم نے مسلسل بیان کیا، اور سورہ معون کی آج الحمدللہ ہم نے تکمیل فرمائی۔ تو سورہ معون کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج اللہ کے فضل سے اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح استیعاب کے ساتھ بیان کرنے اور آپ تمام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ